نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک اہم ترین مسئلے پر حاضر ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، آج کل دوسرے دکاندار سے ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے کوئی چیز لا کر آگے گاہک کو فروخت کرتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آج کل موجودہ دور میں موجودہ حالت میں یہ طریقہ مارکیٹوں کے اندر بازاروں کے اندر بہت کثرت کے ساتھ رائج ہے، اور اس مسئلے کی بنوری ٹاؤن کراچی نے وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے کہ ایک گاہک دکاندار کے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے آیا، اور جو چیز وہ گاہک مانگتا ہے اس دکاندار کے پاس اپنے پاس نہیں ہوتی، تو وہ دوسرے دکاندار کے پاس جاتا ہے اور وہ چیز لا کر آگے گاہک کو زیادہ قیمت پر فروخت کرتا ہے۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر اس سے قیمت معلوم کی، اس نے 1000 بتایا ایک چیز کے دوسرے دکاندار نے، یہ دکاندار دوسرے دکاندار کے پاس گیا اور اس سے قیمت معلوم کی، اس نے 1000 بتائے مثال کے طور پر۔ اب پہلا دکاندار وہ چیز دوسرے دکاندار سے لا کر گاہک کو 1200 میں فروخت کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے اور پیسے وصول کر لیتا ہے۔ پھر بعد میں دوسرے دکاندار کو 1000 دے دیتا ہے، 200 یہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اس مسئلے کی شرعی طور پر کچھ صورتیں بنتی ہیں، کچھ صورتیں جواز کی ہیں اور کچھ ناجائز صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے اس مسئلے کی کہ کوئی گاہک کسی دکاندار کے پاس آیا، جو چیز گاہک مانگتا ہے یہ اس دکاندار کے پاس نہیں ہے اور دوسرے دکاندار کے پاس موجود ہے، اور یہ دکاندار دوسرے دکاندار سے چیز لا کر گاہک کو دیتا ہے۔ اس مسئلے کی پہلی صورت۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ دکاندار نے وہ چیز گاہک کے لیے دوسرے دکاندار سے خریدی اور پھر گاہک کو لا کر دے دی۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ جتنے میں دکاندار نے وہ چیز خریدی ہے دوسرے دکاندار سے، اتنی ہی رقم میں یہ گاہک کو دیتا ہے، اور یہ دینا ضروری ہے جتنے پر اس نے اس سے لی۔ دکاندار کے درمیان بیچ میں اپنے لیے رقم نفع کے طور پر رکھنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ پہلا دکاندار اس گاہک کا وکیل ہوتا ہے اور اصل خریدنے والا خود گاہک ہوتا ہے، اور شرعی طور پر وکیل امین ہوتا ہے، اس سے اس کو نفع رکھنا درمیان میں جائز نہیں ہے۔ یعنی پہلا دکاندار دوسرے دکاندار سے جب گاہک کے لیے چیز خریدے گا تو یہ دکاندار اس گاہک کا وکیل ہے، یہ درمیان میں مثال کے طور پر اگر اس دکاندار سے 1000 روپے کی چیز لی ہے تو آگے جب اس کو 1200 پر بیچے گا تو یہ 1200 پہلے دکاندار کے درمیان میں 200 یہ نہیں رکھ سکتا۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ اسی مسئلے کی دوسری صورت، پہلے دکاندار نے دوسرے دکاندار سے وہ چیز باقاعدہ قیمت طے کر کے اپنے لیے خرید لی۔ پہلے دکاندار نے دوسرے دکاندار سے چیز اپنے لیے خریدی، خریدنے کے بعد پھر گاہک کے لیے اس نے وہ چیز نہیں خریدی، پھر گاہک آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چیز گاہک کو زیادہ قیمت پر فروخت کر دیتا ہے، تو یہ صورت جائز ہے، اور درمیان کا نفع بھی حلال ہے اس دکاندار کے لیے، کیونکہ یہ پہلا دکاندار اس چیز کو قیمت طے کر کے اپنے لیے خریدنے کی وجہ سے یہ خود مالک بن گیا، پھر اس چیز کو منافع کے ساتھ گاہک کو فروخت کرتا ہے، تو شرعی طور پر یہ درست ہے۔ اسی مسئلے کی ایک اور صورت کہ دکانداروں کے درمیان یہ بات طے ہو جائے کہ ایک دکاندار دوسرے دکاندار کی کوئی چیز فروخت کرے گا تو اتنی اجرت یا اتنی کمیشن ملے گی، تو اس صورت میں بھی کوئی بھی دکاندار دوسرے دکاندار کی چیز فروخت کرے گا تو اس کو مقرر شدہ اجرت ملے گی، اجرت کہہ لیں یا کمیشن کہہ لیں، جو مقرر ہوئی ان کے آپس میں، تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ اسی مسئلے کی ایک اور صورت اور آخری صورت کہ پہلے دکاندار نے دوسرے دکاندار سے وہ چیز نہ اپنے لیے خریدی ہے اور نہ گاہک کے لیے خریدی ہے، بلکہ دوسرے دکاندار سے قیمت معلوم کر کے وہ چیز لے لی، اور آگے جو ہے نا گاہک آ گیا تو اس نے گاہک کو زیادہ قیمت پر فروخت کر دی۔ تو اس کا حکم کیا ہے کہ اگر دونوں دکانداروں کے درمیان پہلے سے
قیمت یا کمیشن مقرر تھی، مقرر نہیں تھی، بلکہ کوئی بات طے آپس میں نہیں ہوئی تھی۔ تو پہلے دکاندار نے گاہک سے جتنی رقم لی وہ سب دوسرے دکاندار کو دینی پڑے گی۔ صورت یہ ہے، پہلے دکاندار نے دوسرے دکاندار سے چیز نہ گاہک کے لیے خریدی اور نہ اپنے لیے خریدی، بلکہ دوسرے دکاندار سے قیمت معلوم کر کے چیز لے لی، آگے گاہک اس نے گاہک کو زیادہ قیمت پر بیچ دی۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر دونوں دکانداروں کے درمیان پہلے سے کمیشن اجرت کوئی بات طے نہیں ہے تو پہلے دکاندار نے گاہک سے جتنی رقم لی ہے وہ سب دوسرے دکاندار کو دینی پڑے گی۔ زائد رقم پہلے دکاندار کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس صورت میں پہلا دکاندار دوسرے دکاندار کا وکیل ہے، اور وکیل کو جو رقم ملی وہ موکل کی ہے، وکیل کی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مسئلے کی آگہی پر اللہ ہم سب کی نجات فرمائے۔ وآخر دعوانا